توبوا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم إمام الأولين والآخرين، شفيع المذنبين رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فقال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: لا بشيء من آلائك ربي أكذب وأعوذ لنا الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے محترم سامعین، خلاق دو عالم نے حضرت انسان پہ اپنی نعمتوں کی اتنی بارش کی ہے. آج کے اس سائنسی دور میں انسان سائنسی آلات کو استعمال کر کے رب کی نعمتیں شمار کرنا چاہے، انسان کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، اس کی نعمتیں شمار ہیں. خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندے تم میری نعمتیں گننا چاہو، شمار نہیں. کتنی نعمتیں، دن نعمت ہے، رات نعمت ہے، سورج نعمت ہے، چاند نعمت ہے، گرمی نعمت ہے، سردی نعمت ہے. تو گنتا جا، نعمتیں شمار نہیں کر سکتے. اس خالق کی نعمتیں کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں. جو اپنے آپ کو نہیں جان سکا. علی حیدر اقرار نے فرمایا تھا: اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. انسان تو گمان کرتا ہے تو چھوٹا سا ہے، جبکہ تیرے اندر پورا عالم سمایا ہے، پورا عالم تیرے اندر سمایا ہوا ہے. علی حیدر اقرار فرماتے ہیں تعجب ہے انسان پہ جو چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے.
تعجب ہے انسان پہ، چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے معصوم امام کا جو حکیم ہندی سے مناظرہ ہوا تھا، اس میں میرے مولا نے سوال کیا تھا، حکیم ہندی پہ بتا اللہ نے آنکھوں میں نمکینی کیوں رکھی؟ بتا تو صحیح، اللہ نے آنکھوں میں نمکینی کیوں رکھی؟ جواب دینے سے معذور رہا، کہتے فرزند رسول اس کا جواب خود عنایت فرمائیں۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، آنکھیں چربی کا ڈھیلا ہیں، اگر اللہ ان میں نمکینی نہ رکھتا، آنکھیں یہ چربی تمازت آفتاب سے پگھل جاتی۔ اس خالق کی نعمتیں گن دوست، اس کی نعمتیں گن، تیری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی نعمتیں شمار نہیں ہوگی۔ تیری زندگی کا دار و مدار سالوں پہ نہیں ہے، تیری زندگی کا دار و مدار دنوں پہ نہیں ہے، تیری زندگی کا دار و مدار گھنٹوں پہ نہیں ہے، تیری زندگی کا دار و مدار ہے سانس پہ۔ سانس کی آمد و رفت جاری، بندہ زندہ ہے، یہ آمد و رفت رک جائے بندہ مردہ۔ اور دوست یاد رکھ، سانس کے ذریعے ہوتا کیا ہے؟ سانس کے ذریعے باہر کی تازہ ہوا جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، اندر کا زہریلا مواد سانس کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ سانس ایک ہے، نعمتیں دو۔ اس خالق کی نعمت ہے کہ گرمی کا موسم ہے، مچھر بھی آپ کو ستاتا ہے، مکھیاں بھی آپ کو ستاتی ہیں۔ اس اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے، مچھر کو بھی خلق کیا، مکھی کو بھی پیدا کیا، اور مچھر ایسا تیرا دشمن ہے، چھپ کے وار نہیں کرتا، بتا کے کہتا ہے چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، مولانا صاحب تیار ہو جا۔ اور اللہ کا اپنا نظام ہے، جتنے کریم اللہ نے جتنے اعضاء ہاتھی جیسے قوی ہیکل میں رکھے ہیں، اتنے اعضاء میرے کریم اللہ نے مچھر میں رکھے ہیں، اور مچھر میں 2 اعضاء اضافی رکھے، ہاتھی کی 4 ٹانگیں ہیں، مچھر کی 6 ٹانگیں۔ ہاتھی کے پر نہیں ہے۔ اور اللہ کا اپنا نظام ہے، جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے کبھی کبھی مچھر کے ذریعے بھی کر لیتا ہے۔ ایک حاکم ہے جس کا نام نمرود ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا، پوری دنیا پہ حاکم ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کے دور میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ ایک دن حضرت ابراہیم سے کہتا ہے تو بھی اپنی فوج لے آ، میں بھی اپنی فوج لے آ، تم اپنی فوج کو بلاؤ، میں اپنی فوج کو بلاتا ہوں۔ حضرت دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، پوری دنیا سے نمرود نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، آگے دیکھے، پیچھے دیکھے، چاروں طرف نمرود کی فوج ہے۔ نمرود کے مقابلے میں اللہ کا نمائندہ اکیلا آیا۔ کہتا ابراہیم تیری فوج کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم فرمانے لگے ابھی آنے والی ہے، اللہ نے ایک مچھروں کی فوج بھیجی، اور اس انداز سے یہ فوج آئی، دن کو رات نظر آنے لگی، مچھر ہی مچھر، سب فوجی بھاگ گئے۔ یہ بھاگ کے اپنے آپ کو ایک شیشے کے کمرے میں بند کرتا ہے، ایک لنگڑا مچھر سوراخ کے ذریعے اس کمرے میں داخل ہوا، ناک کے ذریعے داخل ہوا، جب دماغ پہ حملہ کیا، کہتا ہے مجھے لتر مارو، کھلے مارو۔ اور روایات میں 450 سال لتر لگتے رہے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ مچھر بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک
یہ مکھی جو آپ کو ستاتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، دن میں آپ سارا دن آپ کو تنگ کرتی ہے، یہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وقت کا ظالم حکمران ہے، منصور توینقی نام ہے، جس نے امام صادق کو زہر دیا تھا۔ اس ظالم حکمران نے میرے معصوم امام جعفر صادق کی توہین کرنے کے لیے اپنے دربار میں بلایا۔ منصوبہ یہ تھا فرزند زہرا آئے گا، استقبال نہیں کرنا، کرسی پیش نہیں کرنی، لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء۔ کتنی عظمت کا حامل ہے امام جعفر صادق۔ امام صادق کی عظمت سمجھنا ہے تو دوستو ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ ایک دن امام صادق نے فرمایا ھذا واللہ جلد رسول اللہ، ھذا واللہ لحمہ، ھذا واللہ عظمہ۔ اپنے جلد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قسم بخدا یہ جلد میری نہیں ہے، رسول اللہ کی جلد ہے۔ ھذا واللہ لحمہ، یہ رسول اللہ کا گوشت ہے۔ ھذا واللہ عظمہ، رسول اللہ کی ہڈیاں۔ آپ حیران ہوں گے، حدیث کتاب پر سید الانبیاء نے جب چادر زہرا کے نیچے سارے جمع ہو گئے، سید الانبیاء نے دست دعا بلند کیے، میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی۔ یہ چادر کے نیچے وہ ہیں جن کا گوشت، جن کا خون۔ ہاں ظالم حکمران کا منصوبہ ہے فرزند رسول کا استقبال نہیں کرنا، لیکن جب میرے معصوم امام تشریف لائے، امام کی ہیبت کا عالم کیا تھا؟ اللہ، جس امام کا عشرہ منا رہے ہیں امام سید الساجدین، حشام وقت کا ظالم حکمران، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے لیکن ہجوم اتنا ہے بوسہ نہیں دے سکا۔ جب پیچھے ہٹ کے کرسی پہ بیٹھ گیا مطاف میں، ایک ایسی شخصیت آئی، بس اس شخصیت کا آنا تھا، ہجوم نے ہٹنا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا حشام تجھے تو موقع ہی نہیں ملا، یہ اللہ کے نمائندے، دنیا والوں کے نمائندے اور خدا کے نمائندے کا نظام دیکھے۔ جسے خدا بناتا ہے دنیا مانے تب بھی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، نہ مانے تجھے تو موقع ہی نہیں ملا۔ اس کا آنا تھا، لوگ خود بخود ہٹتے گئے۔ اس نے تجاہل، وہ کہتا ہے یہ کون ہے جس کا لوگ رستہ دینے پہ مجبور ہیں، تجاہل عارفانہ سے کام لے کے کہتا ہے میں اسے نہیں جانتا۔ وہاں پہ فرزدق شاعر موجود تھا، اس نے ایک قصیدہ پڑھا تھا امام کی شان میں، پورا قصیدہ نہیں پڑھتا، بس ایک جملہ پڑھتا ہوں، کہتا ہے یغزی حیان ویغزا من محبت فما یکلم الا حین یبتسم۔ کہتے ہیں اتنی عظمت کا حامل ہے زہرا کا بیٹا، جب یغزی حیان، حیا کی وجہ سے زین العابدین کی آنکھیں جھکی ہوتی، حیا کی وجہ سے زین العابدین کی آنکھیں جھکی، وَيُغْزَى مِن مَحَابَتِهِ، لیکن حیا کی وجہ سے امام کی آنکھیں جھکی ہوتی تھیں، لیکن ہیبت امام کا عالم یہ تھا جب ہم امام کے سامنے جاتے تھے ہیبت امام کی وجہ سے ہماری آنکھیں جھک جاتی۔ فما یکلم الا حین یبتسم، جب تک امام تبسم نہ فرماتے ہم گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ امام علی زین العابدین کا بیٹا امام جعفر صادق علیہ السلام جب وقت کے ظالم حکمران منصور کے دربار میں آئے، ہیبت امام کا عالم یہ تھا، خود اٹھنے پہ مجبور ہوا۔
استقبال ہوا، مل گئی کرسی میرے مولا کو۔ سبحان اللہ۔ ایک مکھی آئی، منصور کے ناک پہ بیٹھ گئی۔ اس لائن نے مکھی کو اڑایا، پھر چکر کاٹ کے پھر منصور کے ناک پہ، پھر مکھی کو اڑایا، پھر چکر کاٹ کے ناک پہ۔ جب مکھی نے تنگ کیا، کہتے فرزند رسول اللہ نے مکھی کو پیدا کیوں فرمایا؟ میرے معصوم امام نے اس ظالم حکمران کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جواب دیا، لِيُذِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَ، تو جیسے متکبر کے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے میرے اللہ نے مکھی کو پیدا فرمایا۔ اس خالق کی نعمتیں گن، اس کریم کی نعمتیں گن تو صحیح۔ میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے، اللہ نے دانے میں کیڑا پیدا فرمایا۔ اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے، دانے میں کیڑا پیدا۔ آپ لوگ گندم بڑولوں میں ڈالتے ہیں یا نہ؟ بڑولوں میں ڈال کے پھر جاتے ہیں دکان پہ، گولیاں لے آتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں تاکہ گندم کو کیڑا نہ لگے۔ میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے دانے میں کیڑا پیدا فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں، اگر اللہ دانے میں کیڑا پیدا نہ کرتا، امیر لوگ گندم کو سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کرتے، غریب بھوکے مر جاتے۔ اس کریم کی نعمتیں گن، کتنی نعمت ہے۔ فرمایا اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے، مردے میں بدبو پیدا۔ اللہ، مردے میں بدبو پیدا۔ بیٹا بڑا پیارا ہوتا ہے، بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے، والدین بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ والدین بیٹا بھائی بیمار ہو جائیں، ہم اپنی تائیں بڑا زور لگاتے ہیں، میری ساری دولت لگتی ہے، لگ جائے، لیکن میرا بیٹا بچ جائے۔ لیکن جب وہی بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اب کہتے ہیں جلدی کرو۔ اس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے، مردے میں بدبو پیدا فرمائی۔ میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا، اگر بدبو پیدا نہ کرتا، کوئی باپ بیٹے کو دفن نہ کرتا، کوئی بھائی بھائی کو دفن ہی نہ کرتا۔ بھائی بڑے عزیز ہوتے، لیکن اس کی نعمتیں، اس کریم اللہ کی نعمتیں، بعض نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نعمت سمجھتے نہیں ہیں۔ دوست بیماری بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے بیماری نہیں ہوئی، لوگ اچانک مر جاتے۔ نبی خدا نے دست دعا بلند کی، پروردگار کوئی علامت مقرر فرما، ہمیں پتہ چل جائے موت آئے۔ اللہ نے بیماری کو، حدیث میں بیماری کو برید الموت کہا گیا ہے، موت کا ایلچی۔ کتنی بڑی نعمت۔ میرے معصوم امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا، ایک رات بخار ہو جائے، ایک رات بخار، اللہ کی ذات ایک رات کے بخار کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمائے۔
بڑی بیماری کا تذکرہ نہیں ہے، بخار. ایک رات بخار ہو، اللہ کی ذات 1 سال کی عبادت کا اجر. 2 رات بخار ہو، 2 سال کی عبادت کا اجر. 3 رات بخار ہو جائے، معصوم امام نے فرمایا 70 سال کی عبادت کا. ہم غافل ہو. دوست، مومن بیمار ہو، حکم شریعت ہے مومن کی عادت کا. لیکن بدقسمتی ہم تو گھٹیا لوگ ہیں. حقیقت ہے ہم گھٹیا ہیں. ہمارے ہاں تو ایک باجی سسٹم ہے، وہ آتا ہے تو میں جاؤں گا، وہ نہیں آتا میں نہیں جاؤں. سید الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن بیمار ہو تو اس کی عادت کو چلا جا. تیرے گھر سے لے کر اس کے گھر تک، اس کے گھر سے لے کر تیرے گھر تک، تو جتنے قدم اٹھائے گا اللہ کی ذات ہر قدم کے بدلے 1,000 نیکی عطا. مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے گیٹ تک کتنے قدم. بندہ مومن بیمار ہے، بس مومن ہے. ہم تو عجیب گھٹیا لوگ ہیں. ہم تو کہتے ہیں فلانا کمی، کہتے ہیں یا نہیں؟ ذات پات والا سسٹم بھی ہے. چند ٹکے آ جائیں بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، ہے یا نہیں؟ یہ گھٹیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، اللہ سے کلام ہوئی. حکم توحید ہوتا ہے موسیٰ جب کل کوہ طور آنا نا، اپنے ساتھ اسے لے آنا جسے تم گھٹیا سمجھتا. اسے لے آنا جسے تو گھٹیا سمجھ. اللہ کا نبی ہے، دیکھنے لگا کون سی چیز گھٹیا ہے. ایک کو دیکھا یہ گھٹیا ہے، پھر ذہن میں آیا یہ کس طرح گھٹیا ہو سکتا ہے، اس کا خالق بھی تو اللہ ہے. پھر دوسری کو دیکھا، تیسری کو دیکھا. بالآخر ایک کتے کے قریب آئے جس کو بیماری کی وجہ سے کیڑے پڑ چکے تھے. مجھے نہیں پتا آپ سرائکی میں اس کتے کو کیا کہتے ہیں، عربی میں قلب اجرک کے الفاظ ہیں. کتے کو پکڑا، اسے لے جاتا ہوں. پھر ذہن میں آیا اس کا خالق بھی تو اللہ. دوسرے دن گئے، بار گئے حضرت موسیٰ دوسرے دن کوہ طور پہ اکیلے گئے. حکم توحید ہوتا ہے موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا کل آنا اسے لے آنا جو گھٹیا ہو. عرض کرتے ہیں پروردگار کوئی گھٹیا ہوتا تو لے آتا. موسیٰ وہ جو کتا پکڑا تھا مالک پکڑا تو تھا، پھر ذہن میں آیا اس کا بھی تو خالق اللہ. حکم توحید ہوتا ہے موسیٰ تو اس کتے کو لے آتا، تیرا نام انبیاء کی فہرست سے ہی خارج کرتا. اپنے آپ کو پہچان دوست. بندہ مومن بیمار ہو بس عیادت کرنے چلا جا. مومن بھائی ہے، ولایت والا رشتہ ہے. چند ٹکے جو اس کے پاس نہیں ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے ٹکے ہونا. سید الانبیاء فرماتے ہیں تو جتنے قدم اٹھائے گا نا، تیرے آمد و رفت میں جتنے قدم تو اٹھائے گا، ہر قدم کے بدلے اللہ کی ذات 1,000 نیکی عطا فرمائے گا. فقط 1,000 نیکی نہیں فرمایا، جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم کے بدلے اللہ تجھے 1,000 نیکی بھی عطا فرمائے گا، اور ہر
قدم کے بدلے تیرے 70,000 گناہ معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ممکن ہے ایک مومن کی عادت تجھے جنت کی جاگیر کا مالک بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو شیعہ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے نا۔ معصوم نے کعبہ کو خطاب کیا، کعبہ اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے، بڑی عزت دی ہے کعبہ اللہ نے تجھے، یاد رکھ مومن کی عزت تو اس سے بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈر، مومن اللہ کے نور سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں دوست؟ اس دولت نے ہمیں برباد کر دیا ہے، چند ٹکے آ گئے، ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ ناراض نہ ہونا، ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا منصب مل جائے، پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ سید الانبیاء کی محفل ہے مسجد نبوی، صحابہ کے جرمٹ میں سید الانبیاء تشریف فرمائیں۔ ایک امیر بندہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوا، اپنے شایان شان جگہ دیکھنے لگا، لیکن اسے جو جگہ ملی نا، کالے رنگ کے حبشی بلال کے ساتھ، لباس پورا نہیں ہے جسم پہ، کالے رنگ کا پسینہ بہہ رہا ہے۔ اب جب بلال کے ساتھ جگہ ملی، اپنا دامن سمیٹنے لگا، اپنے لباس کو سمیٹنے لگا۔ سید الانبیاء کی نگاہ پڑ گئی، سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، کیا بلال کی غربت تجھے لگ جائے گی جو اپنا دامن سمیٹ رہا؟ شرمندہ ہو۔ یا رسول اللہ بلال سے کہیں مجھے معاف کرے، اور مفتی میں معاف نہیں کرانا چاہتا، آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہوں، آپ بلال سے کہیں مجھے معاف کر دیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا بلال سودا منظور ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ سودا منظور نہیں ہے، مفت میں آدھی دولت مل رہی ہے، بلال تیرا گھر نہیں ہے، تیرا جسم پہ لباس پورا نہیں ہے، تو اصحاب صفہ میں ہوتا ہے۔ آج بھی مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا تھڑا موجود ہے، جن صحابہ کا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، پورے کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی، وہ مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ کسی نے کھانا دے دیا تو اللہ کا شکر کر کے کھا لیا، ورنہ صبر کر کے بیٹھ۔ بلال سودا منظور ہے، مفت میں آدھی دولت مل رہی ہے، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا بلال کیوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جس دولت نے اسے متکبر بنایا ہے، ممکن ہے مجھے بھی متکبر بنا۔ میرے دوست اپنے گریبان میں جہاں یہ مجلس سید الشہداء ایک محاسبہ نفس کا مقام ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، علی مولا فرماتے ہیں اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، موتو مر جاؤ، قبل ان تموتو، قبل اس کے کہ تم پہ موت آئے۔ کیا وجہ؟ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری۔ یہ دولت اچھی نہیں ہے، اگر دولت اچھی ہوتی اللہ نبیوں کو دیتا۔ انبیاء کی زندگی دیکھ لیں، حضرت نوح نبی 2500 سال زندگی، 2500 سال میں مکان نہیں بنا۔ جب ملک الموت آئے دھوپ پہ بیٹھے تھے، پوچھا ملک الموت سے کیسے آنا ہوا؟ آپ کی روح قبض کرنی؟ فرمانے لگے بس اتنی مہلت دے، دھوپ سے اٹھ کے سائے میں چلا جا۔
دھوپ سے اٹھے سائے میں گئے، ملک الموت نے پوچھا اللہ کے نبی بڑی عمر پائی آپ نے 2500 سال، کیسے گزری؟ فرمان لگے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے دھوپ سے اٹھ کے سائے میں آیا ہوں 2500 سال گزرے۔ مکان نہیں بنایا، فرمایا تیرے انتظار نے مہلت ہی کب دی ہے کہ مکان بنا۔ ملک الموت کہتے اللہ کے نبی ایک وقت آئے گا لوگ بڑی بڑی کوٹھیاں اور محل بنائیں گے، فرمایا ان کی عمریں زیادہ ہوں گی، نہیں یہ 50 60 70 سال ان کی عمر ہوں گی، محل بنائیں گے، کوٹھیاں بنائیں گے۔ اللہ کا نبی کہتے ہیں مجھے پتہ ہو میری عمر 60 یا 70 سال ہے، سید خالق میں گزار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان دولت اچھی ہوتی اللہ سید الانبیاء کو دیتا، جس کے بارے میں کہتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک۔ اگر دولت اچھی ہوتی اللہ علی حیدر کرار کو دیتا۔ دوست علی نے کبھی فخر نہیں کیا، لیکن ایک ایسا مقام ہے علی فخر کر کے کہتا ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآباء مالو۔ پروردگار علی تیری تقسیم پہ راضی ہے جس نے علی کو علم دیا، علی کے دشمن کو مال۔ ہم غریب کو اچھا نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے غریب کو۔ غالباً میزان الحکمت کی 7ویں جلد میں حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ غریب سے معذرت جیسے ہم ایک دوسرے سے۔ میزان الحکمت 7ویں جلد، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، مالک کہتے ہیں المال مالی والفقراء عیالی، من بخل لمالی علی عیالی ادخلہ النار ولا ابالی۔ مال میرا ہے، غریب میری اہل و عیال۔ من بخل لمالی علی عیالی، جو میرے دیے ہوئے مال کو میری اہل و عیال پہ خرچ کرنے سے بخل سے کام لے گا، ادخلہ النار ولا ابالی، اسے جہنم ڈالوں گا پرواہ نہیں۔ غریب مومن کی عزت نہیں۔ حتیٰ کہ دوست یاد رکھ یہ غریب لوگ تھے جو آج دین ہیں۔ سلیمان کون ہے؟ دولت مند تھا، کوئی بہت بڑے مربع تھے اس کے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا سلیمان کو سلیمان فارسی نہ کہو، سلیمان کو سلیمان محمدی کہو۔ مواعظ عددیہ میں حدیث موجود ہے۔ مولا نے آگے علت بیان فرمائی، ایک سلیمان کی خواہش ہے، ایک علی ابن ابی طالب کی خواہش ہے۔ سلیمان چاہتا وہی ہے جو علی چاہتا۔ حضرت سلیمان نے حضرت ابو ذر کی دعوت کی۔ میں بتاتا ہوں کتنا مالدار ہے سلیمان۔ دعوت کی، اور دعوت میں کیا تھا؟ ڈش کون سی تھی؟ سوکھی روٹیاں پانی میں ابالی۔ جب ابل گئیں، آؤ میرا بھائی کھائیں، گھر میں نمک نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر فرمانے لگے اگر نمک ہوتا مزہ آ جاتا۔ حضرت سلیمان کے گھر نمک نہیں ہے، گھر میں پیسے نہیں ہیں۔ اب ایک برتن اٹھایا، دکان پہ گروی رکھا، نمک لائے، دونوں بھائیوں نے مل کے کھانا کھایا۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں تھوڑے سے رزق پہ کانے فرمایا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں ابو ذر اتنی بات نہ کر، اگر کانے ہوتا بغیر نمک کے کھا لیتا، میرا برتن گروی تو نہ ہوتا۔
ناراض نہ ہونا، باتیں میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا، بڑا متذبذب تھا کسی موضوع پہ گفتگو کروں، کبھی ذہن میں آیا وصیت امیر المومنین پڑھتا ہوں، کبھی کچھ، بس ذہن میں آیا چلو اسی موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں۔ دوست اس کی نعمتیں گن، اس کریم اللہ کی نعمتیں گن، تیری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، اس کی نعمتیں شمار نہیں ہوں گی۔ آ سورہ رحمان پڑھ تو صحیح، خالق قرآن مجید میں یہ واحد صورت ہے، اس صورت کے بارے میں سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور امام معصوم امام نے فرمایا ان لکل شیء عروس و عروس القرآن سورۃ الرحمان۔ ایک صورت میں اللہ نے بار بار ایک آیت کا تذکرہ فرمایا، تکرار کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام جب قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرماتے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے ساختہ زبان امام پہ آتا اللہ بِشَيْءٍ مِّنْ اعلیٰ رب اکذب، پروردگار تیری کوئی نعمت ایسی نہیں جسے جعفر صادق جھٹلا سکے۔ اس کی نعمتیں، اس اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں تجھے، تیری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، اس کی نعمتیں شمار ہاں عزاداری نعمت ہے، ولایت اہل بیت نعمت ہے، ائمہ خدا نعمت ہے، اللہ کے بندے، یہ شیعہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے امام معصوم جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں جعفر صادق کے علی حیدر کرار سے دو رشتے، میں جعفر صادق کے علی حیدر کرار سے دو رشتے۔ اس حدیث سے پہلے اور حدیث پڑھتا ہوں امام کی، امام صادق فرماتے ہیں اپنی حدیث کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث علی و حدیث علی حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل۔ امام فرماتے ہیں میری حدیث میری نہیں ہے، میرے بابا محمد باقر کی حدیث، میرے بابا محمد باقر کی حدیث، میرے دادا علی زین العابدین کی حدیث، میرے دادا علی زین العابدین کی حدیث، حدیث امام حسین، حدیث امام حسین، حدیث امام حسن، حدیث امام حسن، حدیث امام علی، حدیث امام علی، حدیث رسول اللہ، اور حدیث رسول اللہ اللہ کا فرمان، اور پیغمبر کی زبان کی صداقت اتنی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب اس لمحے تک بولتا نہیں ہے جب تک وحی پروردگار نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں میں جعفر صادق علی حیدر کرار سے دو رشتے، ایک رشتہ یہ ہے میں علی کا بیٹا، ایک رشتہ یہ ہے میں علی کا بیٹا، ایک رشتہ یہ ہے میں علی کا شیعہ، ایک رشتہ یہ ہے میں علی حیدر کرار کا بیٹا ہوں، ایک رشتہ یہ ہے میں علی حیدر کرار کا شیعہ ہوں۔ آگے فرماتے ہیں بیٹا ہونے کی نسبت میں شیعہ علی ہونے پہ فخر کرتا ہوں۔ بس دوستو ٹائم زیادہ ہو گیا، کل انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے عزادار گزرے ہیں، نام حسین آتا مومن کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو، بڑے بڑے عزادار، آپ اپنے علاقوں میں دیکھ لیں نام حسین آتا مومن کی آنکھ میں آنسو آئے، تیرے رونے کے لیے بس اتنا کافی ہے حسین کربل، حسین کربلا، زینب شام، اس سے بڑھ کے مصائب ہے ہی نہیں۔
ایک عالم کے گھر مجلس ہو رہی تھی، پڑھنے والے نے اتنا پڑھا، علی کی بیٹی زینب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی۔ مجتہد اس محفل میں بیٹھا تھا، روتا ہوا کھڑا ہوا ماتم کر کے کہتے ہیں بس اس سے آگے نہ پڑھ، اس سے بڑھ کے مصائب ہے ہی نہیں، کجا زینب۔ کجا زینب، کجا ابن زیاد جیسے کمینے کا کربا۔ عزادارو، آپ رونے کے لیے کسی ذاکر یا مولانا کے محتاج ہیں، لیکن جس معصوم کا عشرہ منا رہے ہیں یہ رونے کے لیے کسی ذاکر کا محتاج نہیں تھا۔ جس معصوم کا عشرہ منا رہے ہیں رونے کے لیے۔ سیرت امام علی زین العابدین کا ایک جملہ پڑھوں، مدینہ امام کے گھر میں حسین بن نمیر مہمان بن کے آیا تھا، کئی دن امام کے در دولت پہ مہمان رہا، جب جانے لگا نا امام اس سے الوداع کرنے کے لیے چند قدم چلے، اس لائن کے ذہن میں آیا شاید مجھے پہچانا نہیں۔ کہتے ہیں مولا مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ فرماتے ہیں میں انہیں پہچانتا ہوں، تو حسین بن نامیر ہے۔ کہتے ہیں مولا میرے ساتھ یہ سے لوگ؟ فرمایا کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام علی زین العابدین مدینہ میں ایک بازار سے گزر رہے ہیں، بازار کے چوک پہ ایک بندہ کھڑا تھا، چوک میں کھڑا ہو کے ندا دے کے کہتے ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب، لوگو مجھ پہ رحم کرو، میں ایک مسافر ہوں، مجھ پہ رحم کرو، میں ایک مسافر ہوں۔ امام اس کے قریب گئے، کہنے لگے بندہ خدا اگر تیری مدینہ میں موت واقع ہو جائے تیرا دل کیا کہتا ہے؟ تجھے غسل ملے گا؟ تجھے کفن ملے گا؟ تیری نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ تجھے دفن کیا جائے گا؟ وہ کہتا ہے یہ کس طرح ناممکن، یہ تو ضروری ہے کیونکہ میں مسلمانوں کے مابین مر رہا ہوں، مجھے غسل بھی ضرور ملے گا، مجھے کفن بھی ضرور ملے گا، میری نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، مجھے دفن بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے مدینہ میں میرا کوئی نہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ رخ پھر گیا کربلا کی جانب، کہتے ہیں بابا یہ ایک بندہ ہے جس کو مدینہ میں کوئی واقف نہیں ہے، لیکن اسے یقین ہے مجھے غسل بھی ملے گا۔ دو شہید ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی دفن کی وصیت کی۔ پہلا شہید ہے مسلم بن عقیل،
بس اس کے بارے میں اتنا کہتا ہوں، سید الانبیاء نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ میں مسلم کے بارے میں اتنا کہتا ہوں، حسین دکھوں کا گھر ہے، دکھوں کے گھر کے دروازے کا نام مسلم ابن عقیل۔ کبھی کسی نے یہ وصیت نہیں کی کہ مجھے دفن کرنا۔ دو شہید ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے دفن کی وصیت کی، ایک مسلم بن عقیل جب ابن زیاد کے دربار میں قیدی بن کے آیا تھا نا، کسی نے کہا کہ امیر کو سلام کر، کہتے مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ اب دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، عمر ابن سعد پہ نگاہ پڑی، کہتے ہیں میں تجھے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لائن نے پس و پیش کی، ابن زیاد کہتے ہیں اس کی وصیت سن۔ جو وصایا عمر سعد کو کی اس میں ایک یہ تھا، جب میں شہید ہو جاؤں میری لاش کو دفن کر دینا، اور دوسرا شہید کا نام ہے حسین ابن علی۔ جب کربلا کی زمین پہ آیا تھا تو محرم بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، بنی اسد والوں ہم 10 محرم کو شہید ہو جائیں گے، ظالم ہمیں شہید کر دیں گے، اگر یہ دفن نہ کرے تم ہمیں ہماری لاشوں کو دفن کر لینا۔ پھر بنی اسد کے لوگوں کو، پھر بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، ممکن ہے تمہارے مرد حکومت کے در سے ہمارے لاشیں دفن نہ کرے، پانی بھرنے کے حوالے آ جانا، ہم غریبوں کے لاشیں دفن کر دینا۔ اور اللہ نے تیسری وصیت بچوں کے کی، بچوں کا کہا ممکن ہے تمہارے والدین حکومت کے ڈر سے ہمارے لاشیں دفن نہ کرے، تم کھیلنے کے حوالے کھیلنے کے بہانے آ جانا، ایک جھولی بھر مٹی ہمارے جسموں پہ ڈال دینا، تمہارے کھیل ہو جائے گا، ہم غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ اب ازاداروں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور ان 2 شہیدوں نے جو وصیتیں کی تھی میری لاش کو دفن کرنا، کیا مسلم کی لاش دفن ہوئی؟ کیا حسین کی لاش دفن ہوئی؟ ازاداروں جتنی دشمنی ہو زندگی میں ہوتی ہے، ادھر مسلم کی شہادت ہوئی، کوفہ کے بے غیرت مسلمان رسیاں لے کے آئے، حضرت مسلم ارحانی کے پاؤں میں رسیاں ڈالی گئی، کوئی کوفہ کی گلی ایسی نہ تھی اور جس میں حضرت مسلم ارحانی کے لاشے کو نہ پھرایا گیا۔ اور ادھر حسین کی شہادت ہوئی، حسین کی شہادت ہوئی، ایک منحوس صدا بلند ہوئی، من ينتدب الحسین، کون ہے جو حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے؟ 10 حرامی آگے بڑھے، اتنی بے دردی سے لاشیں حسین پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ آپ کے علاقے کے علامہ سید محمد تقی نقوی یہ پڑھ رہے تھے، لاش پہ گھوڑے دوڑاتے نہیں تھے، لاش پہ گھوڑا چڑھاتے، کبھی گھوڑے کو آگے کرتے، کبھی گھوڑے کو پیچھے کرتے، کبھی گھوڑے کو آگے کرتے، کبھی پیچھے کرتے، اور یہی وجہ ہے نہیں پتہ چلتا تھا سینے کی ہڈیاں کہاں ہیں، پشت مبارک کے جوڑ کہاں ہیں۔ جب 11 محرم بین بھائی کے لاشے پہ آئی، کہہ رہی تھی انت الحسین، مدت سے بچھڑے اور بہن اور بھائی جب آپس میں ملے، بہن کو پوچھنا نہیں پڑتا میرا بھائی تو ہے۔ 10 محرم زینب اور حسین جدا ہوئے، 11 محرم زینب حسین کی لاشیں پہ آئی، پوچھ رہی تھی میرا بھائی حسین تو ہے۔ اور دوستو کس مصیبت کا تذکرہ کریں، ہمیشہ جنازے اٹھائے جاتے ہیں، جنازے والوں کو، جنازے پہ بیرونے والوں کو نہیں اٹھایا جاتا۔ اور آپ لوگ شاہد ہیں، جب بھی کوئی جنازہ اٹھایا جائے کتنی دیر لگتی ہے،
لوگ کہ کبھی بیٹی جنازہ اٹھتا ہے، کبھی بیٹیاں سامنے آتی ہیں، میرے بابے کو بابے کا جنازہ رکھو اور مجھے آخری لمحے دیکھنے دو۔ لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں جلدی نہیں ہے، بیٹی کو دیکھنے دو۔ کبھی بہنیں سامنے آتی ہیں، کبھی بیٹیاں سامنے آتی ہیں۔ مجھے پتا تو صحیح کربلا کی زمین پہ کیا ہوا۔ کربلا میں جنازے نہیں اٹھائے گئے، جنازے پہ رونے والیوں کو اٹھایا گیا۔ اور کیسے اٹھایا گیا؟ عزاداروں مجھے بتاؤ تو صحیح، کیسے چھوڑے زینب حسین کے لاشے کو، کیسے چھوڑے لیلا اکبر کے لاشے کو؟ عزاداروں ایک منحوس صدا بلند ہوئی، جلدی کرو ہم نے جانا ہے۔ لیکن بیویاں تیار نہ تھی، اب کمینوں کے ہاتھوں میں تالیاں میں تھے، رسول کی بیٹیوں کی پشتی۔ اور یہی وجہ ہے میرے علاقے کے بزرگ عالم دین علامہ حسین بخش جالا صاحب قبلہ ایک مجلس پڑھ رہے تھے جب زینب نانے کے روزے پہ مدینہ آئی، پیغمبر کی قبر کے سامنے کھجور کا درخت تھا، اور کھجور کے درخت کے ساتھ زینب کبریٰ نے ماتھا لگایا۔ علاقے کا ایک مومن کھڑا ہوا، کہتے مولانا دور سے تھکا ہارا مسافر جب آتا ہے، اگر اسے سہارا مل جائے پشت لگاتا ہے۔ آپ نے کہا زینب نے ماتھا لگایا۔ اس نامہ جارہ صاحب کے بلا نے فرمایا تھا زینب کی پشت اس قابل نہ تھی کبھی بھی۔ جمی مومنین و مومنات اس دنیا سے رحلت فرما چکے شہدائے ملت جعفریہ، آپ سب کے مرحوم